کورس اینڈ یونٹ پلاننگ میں جب ہم اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو لیسن پلاننگ کے بعد ٹیچر کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ کورس اور یونٹ پلاننگ کر سکے. اس میں کچھ اسٹیپس سجیسٹ کیے گئے ہیں، جیسے فرسٹ آف آل ڈیسائڈ اے ٹاپک، ڈٹرمن آبجیکٹیوز، آئیڈینٹیفائی لرننگ آؤٹ کمس کہ لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوں گی اسٹوڈنٹس کی، ڈٹرمن اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے وہ میتھڈالوجی اس میں لکھی جائے گی. پھر ڈیزائن لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ آرگنائز مٹیریل کانٹینٹ، اس میں ہم اپنے ایکسپیرینسز کو، لرننگ ایکسپیرینسز کو اور مٹیریل کو آرگنائز کرتے ہیں، کانٹینٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم ایویلویشن میکینزم کو ڈیولپ کرتے ہیں، ایویلویشن اسٹریٹجی ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ہم فار ایگزامپل اگر ہم نے اپنے بنائے ہوئے چیپٹر کی یا کورس کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو تب ہم اس سٹیج پر ایٹ دی اینڈ ہم اپنی مارکیٹنگ کی طرف چلے آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر ایک ایویلویشن ماڈل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بلومز ٹیکسونومی کگنیٹو ڈومین ماڈل. جب ہم یونٹ پلاننگ کرتے ہیں تو ہم اپنی ان سٹیجز کو، بلوم ٹیکسونومی کے کگنیٹو ڈیولپمنٹ سٹیجز کو فوکس کرتے ہیں. جب لیسن پلاننگ کی جائے تو ایکچولی ان سٹیجز کے مطابق کوسچنز ایڈ کیے جائیں. بچے کی نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس یا سنتھسس اور ایویلویشن کو چیک کرنے کے لیے بالکل ایٹ دی رائٹ سائڈ آف دس ٹیبل، رائٹ کالم میں یہ کوسچنز ایڈ کیے ہوئے ہیں. ان کوسچنز کے تھرو آپ ان لیولز کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. رائٹنگ اپ آؤٹ کمز لکھنے بہت ضروری ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ یونٹ یا چیپٹر پڑھنے کے بعد ان کو کیا حاصل ہوگا. آؤٹ کمز کو لکھنے کے طریقے میں یہ کچھ کی ورڈز ایڈ کیے گئے ہیں، جیسے ڈیفائن، سمرائز، ڈیمانسٹریٹ، اینالائز اور کرٹک یا انٹیگریٹ. ان کے ذریعے ہم اپنے آؤٹ کمز کو ان سے سٹارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. آؤٹ کمز لکھنے کے بعد ان لرننگ آؤٹ کمز کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو ایک آئیڈیا دیا جا سکے کہ وہ ایکچولی کیا اچیو کرنے والے ہیں اس ٹاپک کو یا کورس کو پڑھنے کے بعد. پھر انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے یہ کچھ کوسچنز ایڈ کیے جاتے ہیں. ان کوسچنز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر ہم اپنے مٹیریل کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کر سکیں. نیکسٹ اسٹیج پر ہم اسیسمنٹ کوسچنز ایڈ کرتے ہیں کہ اسیسمنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لرننگ آؤٹ کمس ہیں کیا وہ اسیس کیے جا سکتے ہیں، اور ہم کس ٹائپ کی اسائنمنٹ دیں گے تاکہ ہمیں لرننگ آؤٹ کمس کا اندازہ ہو سکے. پلاننگ کانٹینٹ میں اس پلاننگ سٹیج میں سب سے پہلے ہم یہ جو کوسچنز لکھے ہوئے ہیں ان کوسچنز کو خود سے کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہم اپنا کانٹینٹ ترتیب دیتے ہیں. جیسے ہاؤ کین مائی مٹیریل بی آرگنائزڈ بیسٹ، ہم اپنے مٹیریل کو بیسٹ طریقے سے کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں. پھر ہم فوکس کرتے ہیں کہ لرننگ ٹائپس پر جن کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں ان لرنرس کی ٹائپ پر، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہوں گے، کچھ ایوریج ہوں گے، کچھ بلو ایوریج ہوں گے. ان سب کی جو ٹائپس ہیں ان کو مائنڈ میں رکھ کر پھر ہم اپنے کانٹینٹ کو ایڈ کرتے ہیں. لرننگ سٹائل کو کانٹینٹ پلاننگ کے دوران بہت توجہ دی جاتی ہے کہ ایڈلٹ لرننگ سٹائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا اور پیڈاگوجی ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو ایڈلٹ لرننگ سٹائلز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آپ ایڈلٹس کو پڑھانے کے لیے جو کانٹینٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ٹیچنگ میتھڈالوجیز بھی ڈفرینٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ ہم امپورٹنٹ پوائنٹس کو شامل کرتے ہیں، جیسے کورس اوور ویو، بلاک آف لرننگ، سیکوینس آف مٹیریلس کو کیسے بھی سیکوینس کیا جا سکتا ہے لاجیکل مینر میں. پھر ڈیپتھ آف مٹیریل کتنی ہوگی. ڈیپتھ آف مٹیریل کا مطلب ہے کہ ہر کلاس میں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے نوٹس کیا ہوگا، آپ 6th کی جنرل سائنس میں جو چیپٹرز پڑھتے ہیں وہی 7th میں ہوتے ہیں، وہی 8th میں ہوتے ہیں. تو ڈفرینس کہاں پر ہے؟ ڈفرینس ہے ڈیپتھ آف نالج میں، ڈیپتھ آف مٹیریل میں. مٹیریل 6th کلاس کے بچے کے لیے کچھ اور ہوگا، اور اگر ہم وہی کانسیپٹ 9th کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم اس کو زیادہ براڈر وے سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے.
اس میں ہم میتھڈالوجیز کی ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کون سی اپروپریٹ میتھڈالوجی جو ہے وہ انکلوڈ کرنے والے ہیں. گروپ ایکسرسائزز ہم انکلوڈ کرتے ہیں. گروپ ورک اگر اسائن کیا گیا ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں, کیا گروپ ورک اسائن کریں گے, ورک شیٹ نوٹس پریپیئر کرتے ہیں. پھر ہم ریسورسز ایڈ کرتے ہیں کہ کون سی بکس وغیرہ جو ہیں وہ وٹ کائنڈ آف بک وہ ہم آؤٹ آف دا کلاس ہم اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کون کون سے ریسورسز بکس یا پھر ہیلپ جن کو ہم ہیلپنگ بک کہتے ہیں, یا پھر ادر ریڈنگ کے لیے کون کون سے ریسرچ آرٹیکلس ہیں جو ہم اپنے اس میں چیپٹر کے اینڈ پر ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ہر بکس میں ہوتا ہے. جب آپ موو کر جاتے ہیں کالج سے یونیورسٹی والی سائٹ پر, کالج اور یونیورسٹی والی سائٹ پر ہر یونٹ کے اینڈ پر فار فردر ریڈنگ کچھ ریفرنسز دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ریسورس ایلوکیشن ہے. فیلڈ ٹرپس میں اگر کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے ایڈ کی ہیں جن کے لیے فیلڈ ٹرپ ضروری ہیں تو ہم ان کو مینشن کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم ایکٹیویٹی کی صورت میں مینشن کرتے ہیں, اور یہ ہر چیپٹر میں ایکٹیویٹیز انکلوڈ ہوتی ہیں. ایویلویشن ہم کرتے ہیں کورس ڈسکرپشنس کی کہ اس میں اس ایویلویشن کے بعد ہم موو کر جاتے ہیں کورس ڈسکرپشنس میں. اس میں اس والے اسٹیپ میں اگر ہم اپنے مارکیٹنگ پرپز کے لیے اپنے یونٹ کو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کون سی مارکیٹنگ اسٹریٹجی استعمال کریں گے وہ اس میں انکلوڈ کی جاتی ہے. ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگ. ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگ جو ہے وہ اسٹریس فیکٹر کم کر دیتی ہیں, کیونکہ جب ٹیچر اپنے پورے ہفتے کا کام پہلے سے ہی پریپیئر کر لے گا تو اس کو اسٹریس کم ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ڈیلی ایک کلاس کو تو پڑھانا نہیں ہوتا. یوزلی اسکولس میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر نے کم از کم 5 سے 6 پیریڈس تو لازمی پڑھانے ہوتے ہیں. تو اگر لیسن پلاننگ کرنی ہے تو اس کو ایک دن میں 6 لیسن پلان کرنے ہوں گے, اور اس کو ویکلی 36 لیسنس تو آلموسٹ پلان کرنے ہی ہوں گے. تو اس لیے کچھ ٹیچرز اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ویکلی پلاننگ ویکینڈ پہ کر کے رکھیں اپ کمنگ ویکینڈ کی. یہاں پر کچھ پلاننگ کے امپورٹنس بتائی ہوئی ہے, وہی کہ یہ آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کر دیتی ہے, اسٹریس فیکٹر کم کر دیتی ہے, اور آپ کو ایٹ دی اینڈ اپنی جو ایویلویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ اپنی ایویلویشن کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے